اسلام کی شروعات کس چیز سے ہوئی؟ پڑھو سے. آج سب سے بدترین قوم پڑھائی کے معاملے میں کون ہے؟ جو ایمان لائی یہ بول کے کہ ہم ایمان لائے اس کتاب میں جس کا پہلا حکم پڑھو ہے ہمارا. اور آج سب سے بدترین قوم پڑھائی لکھائی کے معاملے میں. اور کون سی پڑھائی لکھائی کے معاملے؟ نہیں وہی بولنا چاہ رہا تھا. دین اور دنیا دھوبی کے گدھے گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے. تم جب چھوڑے یہ پڑھائی کو تو اللہ کیا کرے؟ تم کو نہ دنیا کا رکھے نہ دین کا رکھے، ذلیل کر کے چھوڑے. اقرا، تم جتنا پڑھو گے ایمان اتنا بڑھے گا، عمل اتنا بڑھے گا. بھائی وہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی؟ وہ میرے میں ایمان کیوں آ رہا؟ ویسا ایمان کیوں نہیں آ رہا؟ پڑھ رہا ہی نہیں. تو نہیں پڑھ رہا تو ایمان نہیں بڑھا، ایمان نہیں بڑھا عمل نہیں ہو رہا. تمہارے ایمان اور عمل کو اللہ قرآن کے پڑھنے سے جڑا دیے. جتنا پڑھو گے اتنا ایمان اور عمل میں اضافہ، جتنا کم پڑھو گے ایمان کمزور، عمل کمزور. 40 سال کی آپ کی حیات میں نبوت کے پہلے کی ہیومینیٹیرین ورک کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ بہت زیادہ کر رہے تھے نا. اتنا زیادہ کر رہے تھے کہ بیوی گواہی دے رہے ہیں. آپ پورے چاروں چیزاں ہیومینیٹیرین ورک پہ ہی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بولے انسان پھر بھی سکون میں نہ رہ سکتا. نبی کو جانا پڑا نا غار ہرا. بھائی جب انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، جب ہر چیز اچھی کر رہے ہیں، بیوی اچھی ہے، بیوی کے ساتھ اچھے ہے، کاروبار بڑے ترقی کے ہو رہے ہیں، پیاری اولاد ہے، رشتہ دار ہے، عزت مل رہی ماحول میں، معاشرے میں لوگ ذلیل لوگ عزت دے رہے ہیں، بول رہے نہیں ہمارے جیسے نہیں ہے، الصادق ہے، الامین ہے. یعنی کہ ایک انسان کو اور کیا چاہیے دنیا میں؟ لیکن پھر بے چین کیوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر؟ پہلا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے کیا ملا؟ تم پوری زندگی اگر ہیومینیٹیرین ورک کر لیے بغیر اقرا کے حکم کو اپنے ساتھ جڑائے کے تم کچھ بھی کر لو، تمہاری زندگی میں سکون نہیں ملنے والا ہے، تم کو کامیابی نہیں ملے. تو آپ کے میرے ذہنوں میں جو بیٹھ گیا نا، بھائی انسانوں کی خدمت کر لیے، دعائیں لے لیے تو بس ہے. اللہ کی قسم تو موت آنے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کی دھول کے ایک چھوٹے اتنے حصے کو نہیں پہنچ سکتا جو خدمت انہوں کر رہے تھے. اس کے باوجود بے چین ہو کے چلے جانا پڑا ہیرا. کیا کمی رہ گئی آخر؟ بہت اہم بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے اس سورے کا؟ اب آئی وہی اے نبی کمی ہے، اس بات کی کمی ہے کہ آپ لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے غربت مٹا دینے سے، بھوکے کو کھلانے سے، ضرورت پوری کرنے سے، اس سے تیرا دل مطمئن نہیں ہو سکتا. مطمئن تیرا دل صرف میری یاد سے ہو سکتا ہے. خراب ہے اس میں ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے بارے میں جو آپ کو پیدا کیا، اس کو چھوڑ کے سب کچھ کریں گے، کچھ ہونے والا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سماک حسین صدیقی باحیثیت ناظم جلسہ آپ تمام مرد اور خواتین کا IREF کے دفتر پر آج یعنی 28 جون 2023 عیسوی بروز اتوار کو تہ دل سے استقبال کرتا ہوں. انشاءاللہ اب میں IREF کے اسٹوڈنٹ اور میرے چھوٹے بھائی سنان حسین صدیقی اور اس کے بعد IREF کے ایک اور اسٹوڈنٹ حافظ عبد القیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قرآن پاک کے حصے کی تلاوت کرے. سب سے پہلے جناب سنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سنان حسین صدیقی IREF کا اسٹوڈنٹ اور اسکول میں 10th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں. انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورۃ العلق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 1 سے 7 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اب تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورۃ العلق سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 19 تک کی تلاوت کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الى ربك الرجعى ارأيت الذي ينهى عبدا اذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر IREF کو بیان کی دعوت دوں، آپ سب کو IREF کا مختصر تعارف دیتا چلوں. الحمدللہ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن فیبرری 1998 عیسوی میں قائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے، جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمراہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث بافہم و منہج صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین دعوت دے. ماشاء اللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے IREF حیدرآباد میں، سارے ہندوستان میں اور بے شمار باہر کے ممالک میں انگلش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے، مباحثہ وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود IREF منعقد کرتا ہے. الحمدللہ جناب عمران ابھی تک USA، کینیڈا، UK، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، تائیوان، سنگاپور، ملیشیا، تھائی لینڈ، آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں. ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور 9989031373 کے واٹس اپ نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے. ہمارا FB پیج ہے facebook.com/IREFPOSTS. ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ یعنی میری والدہ محترمہ ندا گھریلو خاتون ہیں، جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ امت المتین کی نگرانی میں IREF کا شعبہ خواتین 2005 عیسوی سے کام کرتا ہے. ہر سنڈے کو صبح محترمہ امت المتین اور میری چھوٹی بہنوں کے صرف خواتین کے لیے تقریر ہوتے ہیں. الحمدللہ ہر سنڈے دوپہر کو جناب عمران اور خود میرے بیانات IREF پر ہوتے ہیں. الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اردو میں درس قرآن کا سورۃ العلق پر اپنے درس کا آغاز کرے. جناب عمران. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم
अल्लमल इंसाना मालम यालम। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों का और मेरी बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से आज का जो हमारा ये दर्स कुरान है ये सूरतुल अलक़ पर है, और सूरह अलक़ जो कुरान मजीद में फ़िल वक्त 114 में से 96 नंबर वाला 114 जो सूरे है कुरान में, उसमें से 96 जो सूरा है वो सूरह अलक़ है। तो इसके ऊपर हमारा इंशाअल्लाह आज का दर्स है। और अभी जो मैंने 5 आयत की तिलावत की, ये सूरह अलक़ की शुरू की 5 आयत हैं, और इजमा उम्मत मुस्लिमा का इस बात पर मुत्तफ़िक़ है कि ये वो 5 आयतें हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कुरान की वही का आगाज़ जो किया इन्हीं 5 आयत से किया। और सही अल बुखारी की हदीस नंबर 3 के मुताबिक शुरू की 3 आयत का उसमें ज़िक्र है, और बाकी के दूसरे जो और अहादीस है उससे हमको 5 आयत का ज़िक्र मिलता है। और इसके ऊपर पूरी उम्मत मुत्तफ़िक़ है कि यही वो 5 आयत है जो प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहली मर्तबा जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वही की अल्लाह के हुक्म से। बाकी की जो आयत हैं इनके ऊपर इख्तिलाफ राय है कि ये सूरह मुद्दस्सिर से पहले नाजिल हुई या बाद में नाजिल हुई। तो हमारे लिए अब फिल वक्त ये बहुत ज़्यादा अहम मौज़ूए बहस नहीं है कि बाकी की आयत कहाँ पर नाजिल हुई, कब नाजिल हुई। यानी कि मक्के में तो नाजिल हुई, लेकिन कब और उसका जो नंबर है दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत फ़िल वक्त नहीं रखता। इसलिए भी नहीं रखता क्योंकि अगर उसकी अहमियत होती तो ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको उसके बारे में तालीम देते कि भाई ये इस वक्त नाजिल हुई या ये दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर की वही है। लिहाजा हम हमारी पूरी तवज्जो मरकूज़ रखेंगे एक तो सूरतुल अलक़ को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस सूरे की तिलावत आप लोगों के पास मेरे दर्स के शुरू में क़ारी अब्दुल क़य्यूम कर रहे हैं, हाफिज़ क़ारी अब्दुल क़य्यूम। तो उसमें आखिरी जो आयत है वो सजदे की आयत है। तो उस बात का लिहाज रखते हुए आप लोग इंशाअल्लाह जब कभी अपने घरों को लौट जाएं या मगरिब की नमाज के बाद आप लोग तिलावत वाला सजदा कर सकते हैं। सजदा फ़ौरन करना ये लाजिम नहीं है, बेहतर है अगर कोई सजदा जब का जब कर लेते हैं, लेकिन मौके की नज़ाकत के हिसाब से आप लोग याद रख कर एक बार तिलावत का जो सजदा है वो ज़रूर अपने घरों को जाकर भी कर ले सकते हैं इंशाअल्लाह। और चूँकि असर की नमाज के बाद का वक्त है तो उमूमन दूसरे सजदों की इजाज़त नहीं दी गई है, लेकिन तिलावत के सजदे की इजाज़त है। अगर आप असर की नमाज के बाद भी तिलावत कर रहे हैं और सजदे की आयत आ जाए तो आप सजदा कर सकते हैं। और दूसरी सुन्नत ये है कि आप बाद में भी ये सजदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो आप लोग भूलिए मत इसके लिए। अब फिर वापस अपने मौजू पे आते हुए सूरह अलक़ के कि ये सबसे पहली वही है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो जब मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये सबसे पहली वही है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पहली मर्तबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इत्तला दी कि अब आप मेरे नबी और रसूल बनाए गए। ये बड़ी अहमियत वाली बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वही के नाजिल होने से पहले इस बात का ना शऊर था ना इल्म था कि वो अल्लाह के नबी या रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वही के आगाज़ के बाद पता चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल भी हैं। दूसरी चीज़ आप लोग याद रखिए कि कायनात की सबसे अजीम किताब पहली मर्तबा अल्लाह ने नाजिल फरमाई। अगरचे कि तौरात अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, सूफ़ इब्राहीम व मूसा ये भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ने इसके ज़बूर, इंजील, कुरान के अलावा, तौरात के अलावा अगर कोई किताबें दी हैं तो हो सकता है दी हैं जिसका लेकिन जिक्र कुरान और हदीस में अल्लाह ने नहीं किया। जो किताबों का जिक्र किया, जो मशहूर किताबें हैं तौरात, ज़बूर और इंजील, जिसका जिक्र कुरान मजीद में अल्लाह ने खुद किया है, उन तमाम
کتابوں میں سب سے افضل کتاب، سب سے عظیم کلام بغیر کسی دو رائے کے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ دو چیزیں اور ایسی ہیں جو کائنات میں پہلی مرتبہ ہوئی، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ ایک، اس سے پہلے کوئی کتاب پوری زمین کے اوپر جتنے انسان بسے ہیں ان کے لیے ہدایت کی کتاب نہیں بنائی گئی تھی۔ قرآن پہلی کتاب ہے جو زمین پر جتنے انسان بسے ہیں ان کے لیے ہدایت کی کتاب بنائی گئی۔ صرف زمین پر بسے انسانوں کے لیے نہیں بنائی گئی، جنات کے لیے بھی یہی کتاب ایمان کا ذریعہ اور ان کی ہدایت کا ذریعہ بنائی گئی۔ اس سے پہلے ایسا کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہوا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے یاد رکھنے کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی اور رسول ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بنایا، اور صرف انسانیت کے لیے نہیں بنایا، جتنی مخلوق ہے ان سب کے لیے بنایا۔ جنات، پہاڑ، جھاڑ، چاند، سورج، کائنات کا ذرہ ذرہ جس کے اللہ رب ہے، اس کائنات کے ذرے ذرے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول بنائے گئے، جس کی گواہی اللہ نے خود سورہ انبیاء کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تمام عالمین کا لفظ آیا، یہی لفظ قرآن کی شروعات میں آیا، رب العالمین، الحمدللہ رب وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں تمام عالموں کا رب ہوں، آپ تمام عالموں کی رحمت، تمام عالموں کے رسول بنا دیے گئے ہیں۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، اور تمام انسانوں کے لیے بھیجا، لیکن افسوس اکثر انسان یہ بات نہیں سمجھتے، بولے اللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس کی تیسری ایک اور خوبی بتا دیتا ہوں۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ اب قرآن کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے۔ قرآن آخری کتاب ہے اللہ کی طرف سے، اور چونکہ اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، کوئی پیغام اب اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا جانے والا ہے، اسی لیے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آخری نبی اور آخری رسول بنا دیا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتما، میرے نبی آخری نبی بنا دیے گئے، اب کوئی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس سورے کو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی پہلی آیت کے اوپر اپنا درس دینے سے پہلے یہ جو خوبیاں، چند خوبیاں بیان کرنے کی میں کوشش کیا، تاکہ ہم کو موٹا موٹا، بہت موٹا موٹا اوپری سطح پر بات سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ باتیں تو بڑی اہمیت کی ہیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے غور کر کے اگر دیکھیں تو تھوڑی اہمیت کی نہیں ہے، حد سے زیادہ اہمیت کی باتیں ہیں۔ کوئی کتاب کائنات کے خالق اس سے پہلے ساری کائنات کے لیے نہیں بھیج رہے ہدایت بنا کر، کوئی رسول اس سے پہلے پوری کائنات کے لیے رسول بنا کر نہیں بھیجے گئے، کوئی کتاب کو آخری کتاب نہیں بنائے، کوئی رسول کو آخری رسول نہیں بنائے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کیا ہو گئی، یہ جو امت ہے اب اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، امت مسلمہ، اب اس کے بعد اب کوئی اور امت ہو ہی نہیں سکتا۔ امت آنے کے لیے نبی ہونا پڑتا، اور نبی کے لیے وحی ہونا پڑتا، وحی کے لیے جبرائیل علیہ السلام آنا پڑتا، تو نہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، نہ وحی آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئیں گے، نہ کوئی رسول آئیں گے، نہ اب مسلمانوں کے بعد کوئی اور امت اللہ کی طرف سے پیدا کی جائے گی۔ اسی لیے اس امت کو ایک اعزاز دیا گیا۔ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس کے اوپر بھی بڑا تفصیلی ہم لوگ صرف ایک آیت کے اوپر ایک ہفتہ نکال سکتے، 3 گھنٹے کے درس پہ، یعنی کہ زندگی بھی نکال دیں تو آیتیں اللہ کی ایسی ہے۔ لیکن سورہ حج کی جو آخری آیت ہے اس میں بڑا خاص پیغام ہے اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کا۔ دیکھیے، ایک ہوتا کہ میں پڑھا لکھا، ایک پروفیشن ایڈاپٹ کیا، میں اس پروفیشن کو ایڈاپٹ کرنے کے بعد
مجھے ایک نوکری لگ گئی. تو سمجھ میں بات بھائی آئی ٹی کا کورس کر رہے تھے, اب ان کو ایک آئی ٹی کا جاب مل گیا, یہ بات سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک ایسا معاملہ ہے کہ ابھی وہ شخص اسکول بھی جوائن نہیں کرا اور اس کو آئی ٹی کمپنی دنیا کی جو سب سے ٹاپ مائکروسافٹ ہے اس نے ان کو سلیکٹ کر لیا, اور بغیر وہ اسکول جوائن کرے کے کورس جوائن کرے کے اس کے بارے میں بولا جا رہا تو دنیا کا سب سے بہترین آئی ٹی کا کورس یا آئی ٹی کا پروفیشنل ہے. ہو سکتا ہے ایسا, لیکن ایسا ہوا امت کے ساتھ. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ہو سب سے بہترین امت جس کو ہم نکال کے لائے ہیں. بولے آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے. یہ تو اعلان ہوا, یہ تو سمجھیے ہے تو ہے بول دیا گیا. لیکن سورہ حج کی جو آخری آیت ہے, اللہ اکبر, کیا آیت ہے وہ, جس میں امت کا جب تذکرہ آ رہا تو کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ, هو اجتباکم, اجتبا سے ہی لفظ مجتبا, نام مجتبا اسی سے. مصطفیٰ کا مطلب کیا ہے, مصطفیٰ کا معنی چوزن ون, جس کو چن لیا گیا. مجتبا کا معنی کیا ہے, مخصوص طور پہ چنا گیا. ایک ہے چوزن ون, آپ کو چن لیا بھائی, آپ کو مخصوص طور پہ یہ کام کے لیے چنے بھائی. هو اجتباکم, اللہ نے تم کو انسانوں میں مخصوص طور پر چنا ہے. کون سے انسانوں میں, کون سے انسانوں میں, آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک جتنے انسان اور جتنی امتیں گزری, ان سب کو ہٹا کر اللہ آپ سے اور میرے سے بول رہے ہیں مخصوص طور پہ چنا تم لوگوں کو. کیا فضیلت ہے, غور کرو آپ. کتاب کی فضیلت, اس کتاب کی فضیلت, اس سے جڑے رسول تو رسول کی فضیلت, اس سے جڑی امت تو اب امت کی فضیلت. گویا یہ کتاب کی کتنی بڑی اہمیت ہے. اب 96 نمبر پر سورہ ہے, تو آپ لوگ ذہن میں یہ مت لے کے آؤ کہ بھائی پوری قرآن سن لیا نا, اب 96 نمبر کے سورے کی اہمیت کیا ہے. ارے بھائی وہی سورے کی شروع کی 5 آیتیں تو آغاز نبوت, آغاز رسالت, آپ کی میری پہچان بنایا. وہی آیتیں اس زمین پر پہلی مرتبہ قرآن کو نازل فرمائی. تو جب اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا تو بھائی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے ان کے ہاتھ کو پکڑ لیے اور سوال کرے کہ اللہ کی اس کتاب میں سب سے اونچے درجے کی آیت کیا ہے, سب سے افضل آیت کیا ہے. صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا, سہبارہ پوچھا, تیسری بار پوچھا, اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آیت الکرسی سب سے افضل آیت نہیں ہے. آیت الکرسی سب سے افضل آیت ہے, تو وہ پہلی وحی کیوں نہیں ہے. سورہ اخلاص ہے اس کے اندر 112 نمبر پر, جس نے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیا اس نے گویا پوری قرآن پڑھنے کی اجرت حاصل کر لی, اجر پایا اتنا بڑا. تو وہ پہلا سورہ وہ سورہ کیوں نہیں نازل ہوا سب سے پہلے. کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جس سورے کو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں بھی وہی پڑھا رہے ہیں, دوسری رکعت میں بھی وہی پڑھا رہے ہیں, اس کے علاوہ کچھ پڑھا رہے ہی نہیں. شکایت گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول سورہ اخلاص پہلی رکعت میں, سورہ اخلاص دوسری رکعت میں, نہ کوئی دوسرا قرآن کا حصہ تلاوت ہی نہیں کر رہے نماز میں. اللہ کے نبی نے کہا بلا کر لاؤ. جب بلا کر لایا گیا پوچھا ایسا کیوں کیا ہے. بولے اے اللہ کے نبی سورہ اخلاص سے مجھے بہت محبت ہے, اس میں خالص اللہ کا ذکر ہے. بولے تیری یہ محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. بولے لیکن اس کے باوجود وہ پہلی وحی نہیں ہے. پہلی وحی سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تو بغیر کوئی حکمت کے کام کرتے ہی نہیں. یاسین قسم ہے حکمت والے قرآن کی, قسم کا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کو حکمت والا بولے تو اس کی بہت بڑی حکمت ہے. تو میں آج کا جو میرا خاص طور پر یہ
ہمارا یہ نشست ہے یا ہمارا یہ درس ہے، ہو سکتا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو لگے کہ بھائی کیا اتنا ضروری تھا، ہو سکتا بعض کو لگے کہ بہت ضروری تھا، ہو سکتا بعض کو لگے کہ بھائی بعض چیزیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک میرے اپنے تجربے سے دعوتی یا دین کی جو بھی اللہ نے مجھے خدمت کی توفیق ابھی تک عطا فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک میں بیک گراؤنڈ بنا کر جو چیزیں بولنا چاہ رہا ہوں جب تک آپ لوگوں کو نہیں بولوں گا، اس سورے کی، اس قرآن کی، ہمارے نبی کی اور ہماری اہمیت ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے واللہ عالم۔ تو میں اسی احساس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ اہم باتیں اس سورے سے متعلق اس سے پہلے کہ پہلی آیت کا آغاز کروں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ یہ بہت اہم ہے میری نظر میں، آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچیں انشاءاللہ۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں کہا کہ ہم نے ایک رسول انہی میں سے نکالا، برابر کن میں سے نکالا؟ ایسی قوم میں سے نکالا جو بالکل پڑھی لکھی نہیں ہے، برابر۔ یاسین میں کہا تنزیل العزیز الرحیم، یہ نازل ہوئی ہے الرحیم کی طرف سے، کئی کے لیے نازل ہوئی لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، کس کو ڈرائیں؟ غفلت میں جو قوم پڑی ہوئی ہے اس کو ڈرائیں۔ اچھا قوم کون سی غفلت میں پڑی ہوئی تھی؟ تو یہ پہلی مرتبہ زمین کے اوپر غالباً بعض مفسرین کا ماننا ہے، علماء کا ماننا ہے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ 600 سال تک اس زمین پر نبی اور رسول نے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے نبی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 سال کے بعد ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی، نبوت 610 عیسوی میں ملی، 40 سال کے بعد ملی، تو گویا لگ بھگ 610 سال تک اللہ کی زمین پر نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، اور جو بھی انسان بسے ہوئے تھے چاہے وہ عرب یا غیر عرب کوئی بھی بسے ہوئے تھے، یہ تمام انسانوں میں سے عرب اسماعیل علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک ان کے پاس کوئی نبی اور رسول کا تجربہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بسی ہوئی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل تھی، یعقوب علیہ السلام کے 12 بچے، وہ 12 بچوں کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پکارے کیونکہ یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب تھا۔ وہ بنی اسرائیل، وہ 12 بچوں کی پوری نسل، یہ پوری نسل کہاں پہ بسی ہوئی تھی؟ جو آج کا آپ کا فلسطین ہے اس کے ارد گرد، عراق، مصر، فلسطین، جارڈن، سیریا، آج کے جو پورے علاقے ہیں یہیں پہ پوری یمن، یہ پورے علاقوں میں بنی اسرائیل کی قوم بسی ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل میں 2 بڑے مذاہب جس کے نام آ گئے، یہودی اور عیسائی آ گئے۔ اب یہ وہ قوم ہے جس کے پاس تورات اور انجیل ملی ان کو، لیکن 600 سال کے وقفے میں نہ تورات ان کے پاس موجود تھی نہ انجیل موجود تھی، وہ دونوں کی شکلیں بدل کر کیا کر لیے تھے لوگ اپنے دین کو۔ تو گیا 600 سال کوئی چھوٹی یہ تاریخ نہیں ہوتی انسانوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے 600 سال بہت بڑا وقت ہے۔ ان 600 سالوں میں گویا انسانیت پوری کی پوری ایک اندھیرے میں 600 سال کے بعد اب ایک ایسے رسول کو بھیجا گیا جو صرف عربوں کو تعلیم نہیں دیں گے، جو صرف یہودیوں کو نہیں دیں گے، جو صرف عیسائیوں کو نہیں دیں گے، وہ بت پرستوں کو بھی دیں گے، آگ کی پرستش کرنے والوں کو دیں گے، ناستکوں کو دیں گے، آستکوں کو دیں گے، کافروں کو دیں گے، جو بولے کہ ہم کسی کو نہیں مانتے اس کو بھی دیں گے۔ یعنی اب آپ کے میرے لیے اہم کیا ہے یہ معلوم کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے پہلے بڑے بڑے وہ کون سے مذاہب اور افکار تھے جس پہ انسان اپنی زندگیاں گزار رہے تھے۔ افکار بولے تو سمجھتے نا آپ لوگ، آئیڈیالوجیز، کانسیپٹس، بلیفز، عقائد کیا تھے؟ اگر مذہب کے ماننے والے ہیں 600 سال میں تو ان کے عقائد کیا تھے؟ مذہب کے نہیں ماننے والے ہیں تو ان کے فلسفے کیا تھے؟ ان کی فکر کیا تھی؟ ان کا نظریے حیات اور موت کیا تھا؟ زندگی کا ان کے پاس مقصد کیا تھا؟ دنیا ان کے پاس کیا معنی رکھتی تھی؟ دنیا کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے؟
دنیا کی ترقی ان کے پاس کیا معنی رکھتی تھی, حیات اور موت اور اس کے بعد کا فلسفہ کیا تھا, آخرت کا کوئی تصور تھا کہ نہیں تھا, تھا تو کیا تھا, بتوں کو ماننے والوں کا ماننا کیا تھا. تو اب یہ پورے کیفیات میں انسان گزر رہا تھا برابر. تو اسی چیز کو دیکھیے آپ اس سورے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا آپ کی کیفیت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے پہلے. اور بڑی پیاری بات یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سوال کیا, اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے شروع ہوئی, آپ کو جو پہلی وحی آئی کیسے, کیا ہوا کیا تھا اس وقت. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غار حرا میں جو وحی آئی اور میں جو غار حرا میں جا کر بیٹھتا تھا اس سے بھی بہت دن پہلے, یعنی ابھی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کا رخ نہیں کیے تھے, اس سے بھی بہت دن پہلے مجھے خواب آتے تھے, اور جو کچھ میں خوابوں میں دیکھتا کچھ دن بعد میرے سامنے بالکل ویسی ہوتا جو میں خواب میں دیکھا. جو بھی خواب میں دیکھتا حقیقت میں وہ ہو جاتا. اور پھر اس کے بعد یہ کون فرما رہے, حدیث نمبر آسان ہے یاد رکھ لو, بخاری کی حدیث نمبر 3, گھروں کو جا کے پڑھو, انٹرنیٹ کے اوپر sunna.com کھول لو, وہ حدیث نمبر 3 پڑھو, پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر, اردو میں بھی موجود ہے, انگلش میں بھی موجود ہے, آپ کو sunna.com پہ. کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلے میں خواب دیکھتا, جو کچھ خواب میں دیکھتا کچھ دنوں میں وہ خواب بالکل حقیقت ویسی ہوتی جیسے خواب میں دیکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل لوگوں کے بیچ میں رہنے سے اکسانے لگا, میں چاہتا تھا کہ اکیلا پن ہو مجھے, میں اکیلے میں رہنا چاہتا تھا, مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی ماحول کی وجہ سے. تب میں نے غار حرا کا رخ کیا, بولے بے چین ہو گیا لوگوں سے, لوگوں کے اعمال کو دیکھ کے, ان کے کیفیات کو دیکھ کے, معاملات کو دیکھ کر, ان کے حلیوں کو دیکھ کر, ان کے رہن سہن کو دیکھ کر, ان کے خاندانوں کو دیکھ کر, خاندانی نظام کو دیکھ کر, آپسی ان کے معاملات داریوں کو دیکھ کر میں بہت بے چین ہوتا تھا. میں نے غار حرا کا رخ کر لیا, میں اکیلے جا کر رہنا چاہتا تھا, مجھے سکون ملتا تھا. یہاں تک کہ میں توشے لے کر چلے جاتا تھا اور کئی رات نکال دیتا تھا غار حرا میں, اور میں واپس آتا تھا. پھر خدیجہ مجھے توشہ بنا کر دیتی تھی, پھر میں کچھ دنوں کا توشہ لے کر چلا جاتا تھا, بیٹھ جاتا تھا غار حرا میں. یہ کس کی طرف سے ہو رہا, اللہ کی طرف سے ہو رہا. آپ یہ سوچ کر غار حرا میں نہیں گئے کہ اب مجھے کوئی وحی آنے والی ہے. آپ کیا فرما رہے ہیں, میں بے چین تھا, مجھے بس اگر بولتے نا بھائی اختلاط ہو رہا, آوازیں مت کرو, بھائی سر چکرا رہا, تھوڑی دیر چھوڑ دو مجھے اپنے حال پہ. تو یہ کیفیت آپ میں کب آتی, جب آپ آزو بازو کے چیزوں سے, آپ کی زندگی کے جو معاملات سے تھوڑا ٹینشن میں آ جاتے. اچھا اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی معاملات کا کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے ان کو, بہت پیسے والے ہیں, کاروبار عروج پر ہے, تجارت عروج پر ہے, انتہائی پاک دامن فرمانبردار, انتہائی چاہنے والی, محبت کرنے والی ہماری ماں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجہ ہے. تو وہ ذاتی اعتبار سے آپ کو کوئی چیز کا ٹینشن تھا ہی نہیں. آپ کی جو فطرت تھی الصادق والی, سچائی والی, لیکن آزو بازو جہاں دیکھ رہے صرف جھوٹ بولنے والے دکھ رہے. الامین, انتہائی امانت دار, لیکن جس کو دیکھ رہے پورے معاملات میں گڑبڑ کرنے والے دیکھ رہے, اور انہی کے بیچ میں آئے. تو آپ فطرتاً یہ چیز کو, آپ کی جو خالص فطرت تھی وہ اس بات کو گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ان کے بیچ میں رہے, بے چینی کا آپ کا معاملہ ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھنے لگے, اور یہ جواب خود صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے. اور پھر ایک مرتبہ میں ایسے ہی غار حرا میں بیٹھا تھا اور جبرائیل امین میرے پاس آئے. انہوں نے مجھ سے کہا اقرا, پڑھیے. میں نے جواب دیا ما انا, مجھے پڑھنے. تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے گلے جیسا ملتے نا عید کے, ایسے گلے لگایا اور اتنا دبوچا کہ میری سانس رکنے لگ گئی, دم گھٹنے لگ گیا. پھر وہ مجھے ہلکا چھوڑ دیے, پھر سے کہا اقرا ما انا بقارئ. میں نے کہا نہیں آتا مجھے پڑھنا. پھر انہوں نے دبوچ دیا, یہاں تک کہ دم گھٹنے لگا, سانس رکنے لگی, پھر ہلکا کر دیا, چھوڑ دیا. تیسری بار کہا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے
آپ کے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. آپ کو پیدا کیا, سب کو پیدا کیا, ما خلق. اور میں نے دہرانا شروع کر دیا. یہ پہلی وحی ہے. میں خوف کھایا, ہیبت کھایا, دوڑتا ہوا گھر کو پہنچ گیا, اور اس کیفیت میں تھا کہ میں نے اڑانے کے لیے کہا. جب بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئیں, اب دیکھیے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ دوہرا رہے ہیں. کوئی تاریخ کی رحیق المختوم کی روایت نہیں ہے کہ کوئی بحث کر لے کہ بھائی پتہ نہیں تاریخ میں یہ کہاں سے جمع کرے. صحیح بخاری حدیث نمبر 3 محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ بی بی خدیجہ کیا بول کے تسلی دی. اب یہ الفاظ کو غور کریے. دیکھیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تسلی کیا آ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 خوبیاں بیان کر دی اور کہا کہ آپ کی 4 ایسی خوبیاں ہیں میرے نبی, مجھے عجب نہیں لگتا کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے. 4 خوبیاں. آپ اپنے تمام رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بڑے پیارے انداز سے رشتہ نبھاتے ہیں. اللہ اکبر. سب سے پہلی صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بتائی بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ آپ اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کے ساتھ بخوبی رشتہ نبھاتے ہیں. دوسری, آپ جو کوئی ضرورت مند ہوتا ہے فوری اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. تیسری, جب کبھی ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے آپ بڑے کھلے دل کے ساتھ, فراخ دلی کے ساتھ, غوث اعظم بن کر مہمان نوازی کرتے ہیں. آپ سوچتے نہیں آج میرے پاس اتنا ہی عقل رہے گا یا نہیں رہے گا, کھل کے دل کھول کے مہمان نوازی کرتے ہیں. چوتھا, کہیں اگر کوئی قدرتی مشکلات میں گر جائے, طوفان آ گیا, زلزلہ آ گیا, کہیں ایسے کوئی چیزیں ہو جائیں تو آپ اپنے استطاعت سے زیادہ اس کی مدد کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. 4 خوبیاں بتائیں. یہ خوبیاں آپ کی جو ہے, اس سے مجھے نہیں لگتا ہے اللہ کے رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ میں کوئی اب ایسی چیز بچی ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ کو رسول نہ منتخب کرے اپنا. اس پر محدثین نے بڑی پیاری بات کہی. میں ابھی آپ لوگوں کو سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں کیا بتایا تھا؟ حج, اللہ نے تم کو چنا ہے, مخصوص طور پہ چنا ہے. اللہ کے نبی کو اللہ نے چن کر کیا کام لیا؟ پوروں تک پہنچاؤ بولے, پہنچانے لگائے. نبی صاحب عمل کر کے سکھا کے سمجھا کے گئے. محدثین کا ماننا ہے جس میں اگر یہ 4 کردار پیدا ہو جائے اللہ اس سے بھی دین کی خدمت لیتے ہیں. وہ اخلاص کے ساتھ اگر اس کے اندر وہ کردار آ جائے, چاہے مرد ہو یا عورت, رشتہ داری نبھانے والے, ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرنے والے, کر دے. نہیں ہے تو کم سے کم کوشش اس کے حق میں. تم سے نہیں ہو سکا کسی کو بول کے کسی کو, یہ کردار نبی ہے ہمارے. 40 سال اس کردار پر تھے. پھر الصادق اور الامین تو تھے ہی تھے. آپ وہ تو بی بی خدیجہ بولے ہی نہیں کہ بھائی آپ کو دیکھ کر کوئی ارے آپ تو انسان دکھ رہے, بولتا کیا کوئی بھی؟ جتنا ہمارے لیے یہ بڑی عجیب بات ہے, ارے بھائی میں انسانی جو بولنے کا کیا ہے. واللہ ہمارے نبی کی صفت ویسی تھی کہ ان کو بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ سچے اور امین ہیں. فطرتاً سچے اور امین تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے علاوہ کردار بتائے گئے. سچے اور امین تو ہونا ہی ہونا ہے. حج تباکم, بھائی کسی بھی انسان کو بڑے عہدے پر اسی وقت رکھا جاتا جب اس پہ بھروسہ ہے کہ انہیں بڑا سچا ہے, امانت دار ہے. آج تو چوروں کو رکھا جاتا کیونکہ بڑا بھی چور ہے, اس کے ساتھ انہیں سب کچھ آتا چوری کرنے والا ہونا. لیکن ایک انصاف کی جگہ پہ کیا ہوں گا, کوئی اچھی جگہ پہ رکھے. بھائی آپ دیکھ لو نا, آپ کے علاج کے لیے جب آپ جاتے انہیں MBBS کرا ہوا ہوں گا, MD ہوں گا, انہیں MD بھی کر لیا, انہیں ڈاکٹریٹ میں ماسٹرز کی ڈگری لے لیا, سرجری کرتا انہیں آپ کی. کیوں؟ سرجری کا ماسٹر نہیں ہے انہیں. ماسٹر ان سرجری ہونا, وہ اسپیسیفک کیٹیگری ہونا, یہ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے کسی کو اٹھا کے لا رہے. حج تباکم, میں تو مخصوص طور پہ چنا ہوں تم کو انسانوں میں. اب تم میں ہے کیا یہ صفات, یہ کام کرنے کے؟ میں تو چن لیا. بولے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آلریڈی اناؤنس کر دیا, میں چن چکا ہوں تم لوگوں کو. اب تم میں یہ ہے کیا صفات ہے؟
تو پھر میں کام لوں گا تم سے وہی کام جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو 4 کردار بتائے گئے. اچھا اب اس میں خاص ایک اور بات دیکھیے آپ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی شروع ہوئی تو پہلا لفظ وحی کا حکم ہے. کیا ہے پہلا لفظ؟ اللہ کے نبی نے اطاعت کر دی خالی پہلے لفظ کی اپنی موت تک. ان سے زیادہ کوئی قرآن پڑھا پھر ساری زندگی کیا کرے؟ پڑھو. کیا پڑھو؟ کیا پڑھو؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ حکم پہلی وحی بن کے آیا اقرا پڑھیے. کیا پڑھیے بول گیا؟ میرے نبی کی تہجد بی بی عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا جب اللہ کے نبی تہجد میں ٹھہرتے تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف پڑھتے. پھر دوسری رکعت میں جاتے تو انفال، توبہ، یونس پڑھتے. ہے کوئی مائکال عالم میں سے جو ایسا ٹھہر کے پڑھ لے تہجد؟ کیوں پڑھنا ہے؟ ایک تو شکر گزاری بولے، دوسرا پہلا حکم رسول کو آیا اقرا پڑھیے. موت تک اطاعت کر کے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت رب کیسی ہونی چاہیے. حکم آ گیا اب اللہ کو دوبارہ پھر کبھی موقع نہیں ملا پڑھیے بولنے کا اللہ تعالیٰ کے نبی کو. یعنی موقع نہیں ملا، موقع دیے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وہ رب کا فیصلہ ہے کس کو چنے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنے. وہ کردار، وہ صفت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہے. اقرا. اچھا دوسرا معجزہ، کائنات کو پوری تعلیم دینا ہے، سب سے اعلیٰ تعلیم دینا ہے. اس سے اعلیٰ کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں آج؟ ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ میری علم کی کمی ہے، شاید میں یہ جملے کو ثابت نہ کر سکوں، لیکن ایمان تو ہے میرا اس بات پہ کہ اس سے افضل کوئی تعلیم نہیں ہے. پکی بات ہے نا؟ حکم کس کو ملا ہے؟ اس کو جس کو بالکل پڑھنے لکھنے نہیں آتا. قرآن کا وحی ذرا میرے نبی امی ہے. امی. اچھا یہ لفظ کبھی آپ لوگ غور کریں، امی کا معنی کیا ہے؟ الٹریٹ، انلیٹرڈ. الٹریٹ اسی کو بولتے ہیں. الٹریٹ انلیٹرڈ ایک ہی معنی میں، سینونیمز ایک دوسرے کے. لیکن کس کو بولتے ہیں؟ ماں کو بولتے. امی کا لفظ پھر یہ معنی میں کیوں آیا؟ تو جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے نکلے وقت پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، ویسا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا اس کو امی بولتے. میرے نبی امی ہے. اجمی کس کو بولتے ہیں؟ عرب بات کرنے آتا، تعلیم ہے، معیار ہے بول رہے. اجم پڑھنے لکھنے کا موقع ملا بھی تو نہیں پڑھتا ہوں. مذاق کیا. لیکن امی نبی جس کو پڑھنے لکھنے نہیں آتا. اب جس قوم میں ہے نبی وہ قوم کیسی ہے؟ آج جس کو آپ آدیواسی سمجھتے، پہاڑوں میں بسے ہوئے ہیں، ان کو دنیا کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم. آج بھی وہ لوگ وہی لکڑی لگا لے کے تھوڑے وہ مٹی کے برتن لے لے کے پانی لینے نکل گئے. ان کی زبان الگ، ان کے لہجے الگ، ان کو پوری دنیا میں کیا ہو رہا نہیں معلوم. ان کو نیوکلیئر وار کہیں کو ہو رہی نہیں معلوم. ان کو انڈیا چائنا کی ڈیلنگ کیا چل رہی نہیں معلوم. ان کو مودی جی کو امریکہ اتنی عزت دے کے کیوں بلایا نہیں معلوم. انڈیا آج کہاں سے کہاں چلے گیا نہیں معلوم. انہوں وہی اپنے وہ پہاڑوں میں بسے ہوئے چھوٹے چھوٹے، وہی جنگل کی دنیا، اسی میں مست ہے. ان کو ڈاکٹر نہیں معلوم، آئی ٹی نہیں معلوم، کمپیوٹر نہیں معلوم، لائٹ نہیں معلوم، فین نہیں معلوم، اے سی نہیں معلوم. اندازہ کرو آپ ایسی قوم کو بولا جا رہا اٹھو اور جا کے پوری دنیا کو بدل دو. یہی تو معجزہ ہے قرآن کا. کس قوم کو اٹھایا گیا؟ جس قوم کی پہچان نہیں ہے اس علاقے کے باہر. کوئی پہچان نہیں ہے اس قوم کی. آپ سمجھ رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کہاں آ رہی؟ قرآن اس طبقے پہ نہیں آ رہی
اس انسانوں کے گروہ پہ نہیں آ رہی جس کا پڑھنا لکھنا بھی ہے, لائبریریز بھی ہے, فوج بھی ٹھہری ہوئی ہے, کلچرڈ ہے. نہیں, ایسوں کا نہ آ رہی جس کی کوئی پہچان دنیا میں ہی نہیں ہے, اور ان کو دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے, ان اپنی دنیا میں مست ہے, پڑھائی نام کی کوئی چیز سے تعلق ہی نہیں ہے ان کا. اچھا, اب کبھی ٹھنڈے دل سے غور کرو آپ, یہ بات, یہ سب چیزیں میری یاد رکھنا, آگے ایک کے بعد ایک کنیکٹ ہوں گی جب ہم سورے پہ آئیں گے. اس کے پہلے ہم سب کے بیچ میں ایک بڑا پیارا نیک انسان 40 سال گزار رہا, کبھی اس سے کسی کو شکایت نہیں ہے, اس کے کردار سے سب متاثر ہے, سب گواہی دے رہے ہیں. بیچارے کو اگر کوئی چٹھی بھی آ گئی تو بھائی ذرا پڑھ کے سنو نا, یہ کیا ہے بول رہا ہوں, آپ کے سامنے آ کے کیا بول رہا ہوں, ذرا پڑھ کے سنو یہ کیا ہے, وہی بول رہا. اچانک اب سب کو آ کے بول رہا, میں جو پڑھا رہا ہوں پڑھو. اب اندازہ کرو, جو کل تک, ارے کل تک کیا, حدیبیہ ہو گیا. کب ہوا حدیبیہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 8ویں 9ویں سال میں ہو رہا, 7ویں سال میں ہو رہا, 2-3 سال کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. حدیبیہ میں رسول اللہ کاٹو بولے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ رہے اللہ کے نبی رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے وہاں پہ. اندازہ کر سکتے آپ, 23 سال کی نبوت میں 20 سال گزر چکے ہیں نبی کے. حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرافٹ کر رہے تھے ٹریٹی کو, اس صلح نامے کو, تو اس میں محمد الرسول اللہ لکھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سردار جو تھا کفار مکہ کا بولا اگر ہم رسول اللہ مان لیتے تو یہ صلح کی ضرورت ہی کیا تھی, ہم نہیں مانتے رسول اللہ, کاٹیے وہاں سے رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں کہ کاٹ دو. علی رضی اللہ تعالیٰ بڑے ادب سے بولتے ہیں اے اللہ کے رسول, میں تو ایمان لایا آپ رسول ہے, بلکہ میرے سے یہ جرات نہیں ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, اچھا علی مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے رسول اللہ, پھر آپ اپنا لعاب لے کے مٹا دیے. یعنی 20 سال کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے نہیں آ رہا, اور ایسی ذات مبارک کو اللہ بول رہے ہیں کہ ساری دنیا کو بدلنا ہے, تعلیم دو اب ان کو. پھر کیسی تعلیم دو اے نبی, ایسی تعلیم دینا ہے آپ کو, ایسا علم دے کر بھیجا رہے ہیں آپ کو, اس کی حفاظت اب ہم کرنے والے, اس کے زیر زبر میں بھی کوئی فرق نہیں کر سکتا. کبھی ایسا ہوا ہوگا انسانوں کی تاریخ میں؟ اندازہ کریے, بول رہا ہوں میں آپ کو کہ آپ کے بیچ میں کوئی شخص ہے, 40 سال نکال لیا وہ شخص, اچانک آ کے اب بول رہا وہ شخص ٹھہر کے, اور میں جو پڑھا رہا ہوں وہ پڑھو, اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تب جو PhDs ہے, جو ماسٹرز ہے یونیورسٹی کے, اب ان لوگ کا دماغ تو خراب ہونا ہی ہونا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, پھر ساتھ میں دیکھیے آپ سورۃ العصر پڑھتے ہو, اور اس کے پہلے سورہ 3 بھی پڑھے. ایک آیت بہت کامن ہے دونوں میں, یاد ہے, الا الذین وعملوا الصالحات, برابر, جو ایمان لاتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ العصر میں الا الذین آمنوا کی تفسیر کیا کی معلوم ہے؟ انہوں نے کہا یہاں پہ ایمان سے مراد تعلیم ہے. بولے جو تعلیم حاصل کرتے پھر نیک عمل کرتے تعلیم کے مطابق, ٹھیک ہے. ایمان سے مراد کیا ہے بولے انہوں, عمل الصالحات اس کے بعد ہے, بولے برابر. اپن جو سورہ 3 پڑھے اس میں کیا تھا, ثم رددناہ اسفل سافلین, ہم نے رد کر دیا انسانوں کو جو ایمان, جو انبیاء کی طرح ایمان نہیں رکھے ان کو رد کر دیے. ہم رد کر دینا, ریجیکٹ کر دیے, ریجیکشن کا اسٹیمپ مار دیے. اور اسفل سافلین انتہائی گھٹیا درجے کے گھٹیا ہیں. الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو وعملوا الصالحات. اقرا عمل کا حکم ہے. اقرا کا معنی کیا ہے؟ عمل کرنا ہے نا, پڑھو. اس کی تفسیر کی گئی تمہارا ایمان ہو ہی نہ سکتا پورا اور یقینی جب تک کہ تم پہلے کتاب کو نہیں پڑھے.
تم بغیر پڑھے کہ میں ایمان والا بولنے کے عمل کر لے رہے ہیں تو تم نہ صحیح ایمان لائے نہ تمہارا عمل قبول ہونے کے امکانات ہے. سمجھ میں آ رہا؟ اقرا بسم ربک الذی، پڑھو. کس کے بارے میں پڑھو؟ تو ایمان آئیں گا. بولے تم پڑھے ہی نہیں اپنے رب کے بارے میں تو کون سے رب پہ ایمان لائے؟ تو تم کو معلوم ہی نہیں ہے تمہارا رب کون ہے. جب تم کو معلوم ہی نہیں ہے تمہارا رب کون ہے تو تمہاری پوری عبادت جو تم اسلام میں کر رہے ہیں یہ تو بالکل ویسی ہے جیسے انہوں چرچ کا گھنٹا مار لے رہے یا کوئی ہاتھ بن کے اگربتی سلگا لے رہا یا قندیل جلا لے رہا. عقیدے میں تو کر رہا، انہیں قندیل جلا رہا، اگربتی سلگا رہا، بڑے عقیدے سے ٹھہرا ہوا ہے، کچھ پڑھ بھی لے رہا جو اس کے مطابق کتاب ہے اوپر والے کی. تو تم بھی وہی کر رہے. کیوں ہوا یہ؟ کیونکہ جو تم کو ایمان لانے کے لیے پہلا حکم نبی کو دیا گیا تم اس کو زندگی بھر عمل نہیں کرے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اسلام کی شروعات کس چیز سے ہوئی؟ پڑھو سے. آج سب سے بدترین قوم پڑھائی کے معاملے میں کون ہے؟ جو ایمان لائی یہ بول کے کہ ہم ایمان لائے اس کتاب میں جس کا پہلا حکم پڑھو ہے ہمارے کو. اور آج سب سے بدترین قوم پڑھائی لکھائی کے معاملے میں، اور کون سی پڑھائی لکھائی کے معاملے میں؟ نہیں وہی بولنا چاہ رہا تھا. دین اور دنیا دھوبی کے گدھے گھر کے ہیں نہ گھاٹ کے. تم جب چھوڑے یہ پڑھائی کو تو اللہ کیا کرے؟ تم کو نہ دنیا کا رکھے نہ دین کا رکھے، ذلیل کر کے چھوڑ دے. میں تو مخصوص چنا تھا تم کو. بولے کس لیے چنا تھا؟ پڑھو اور پڑھاؤ. تم اس کو چھوڑ دیے پڑھنا. اب دیکھو تم کو کیا کرتا ہوں میں. تم کو نہ ادھر کا رکھتا ہوں نہ ادھر کا. دھوبی کا گدھا. دوسرے کے بارے میں مت سوچو. میں ایسا سوچو میں کیا ہوں اللہ کی اس آیت کی نظر میں. اچھا پڑھو کیوں بولا گیا اس آیت میں؟ مفسرین بڑی ایک پیاری بات بولے. آپ لوگ کبھی انگلش میں سنے ہوں گے ڈائریکٹلی پروپورشنل، انڈائریکٹلی پروپورشنل. سنے نا؟ اکنامکس کا فرسٹ لا کیا ہے؟ انڈائریکٹلی پروپورشنل لا ہے. گریٹر دا ڈیمانڈ لیسر دا سپلائی. ڈیمانڈ بڑھ گیا سپلائی کم ہو گئی، اس کو انڈائریکٹلی پروپورشنل بولتے ہیں. ڈائریکٹلی پروپورشنل بھوک زیادہ لگی کھانا زیادہ کھائے، دونوں بھی زیادہ ہو گئے، ایک میں زیادہ کم ہو گیا. اقرا تم جتنا پڑھو گے ایمان اتنا بڑھے گا، عمل اتنا بڑھے گا. بھائی وہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی؟ وہ میرے میں ایمان کیوں آ رہا؟ ویسا ایمان کیوں نہیں آ رہا؟ پڑھ رہا ہی نہیں تو نہیں پڑھ رہا تو ایمان نہیں بڑھ رہا، ایمان نہیں بڑھ رہا عمل نہیں ہو رہا. تمہارے ایمان اور عمل کو اللہ قرآن کے پڑھنے سے جڑا دیے. جتنا پڑھو گے اتنا ایمان اور عمل میں اضافہ، جتنا کم پڑھو گے ایمان کمزور عمل کمزور. پچھلا جو سورہ تھا اس میں دیکھیے آپ لقد خلقنا الانسان، تمام انسانوں کی بات ہوئی. اس میں خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مخاطبت ہے. یہ بھی ایک بات یاد رکھ لینا. پھر اب ایک بڑی اہم ایک نقطے کی بات دیکھیے اس میں، یہ بہت اہم ہے، اس کو یاد رکھنا. پھر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہونے سے پہلے سورہ علق کی اقرا باسم ربک الذی خلق. آج جس کو آپ اور میں ہیومینیٹیرین ورک بول رہے ہیں، انسانیت کے لیے خدمت، انسانوں کی خدمت، انسانیت کی خدمت، اس کے بارے میں آپ کا میرا نظریہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ جی ہیومینیٹیرین ورک میں تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاں تھے پکا. یقین سے ہے نہیں ہے جواب؟ پکا یقین ہے. 40 سال کی آپ کی حیات میں نبوت کے پہلے کی ہیومینیٹیرین ورک کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ بہت زیادہ کر رہے تھے نا. اتنا زیادہ کر رہے تھے کہ بیوی گواہی دے رہے ہیں ان کے. آپ پورے چاروں چیزیں ہیومینیٹیرین ورک پہ ہی ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ بہت غور سے سنو اب جب بات بول رہا ہوں آپ لوگوں میں.
اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بولے انسان پھر بھی سکون میں نہ رہ سکتا. نبی کو جانا پڑا نا غار ہرا کو. بھائی جب انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, جب ہر چیز اچھی کر رہے ہیں, بیوی اچھی ہے, بیوی کے ساتھ اچھے ہے, کاروبار بڑے ترقی کے ہو رہے ہیں, پیاری اولاد ہے, رشتہ دار ہے, عزت مل رہی ماحول میں, معاشرے میں, لوگ ذلیل لوگ عزت دے رہے ہیں, بول رہے نہیں ہمارے جیسے نہیں ہے, الصادق ہے, الامین ہے. یعنی کہ ایک انسان کو اور کیا چاہیے دنیا میں؟ کہ آپ کے خاندان والے آپ کو عزت دینا شروع کرے تو آپ ایسے باہر رہتے, دوست عزت دینا شروع کرے اور آپ ایسے باہر, 4 گلی والے عزت سے سلام کر لیے تو گھر میں آ کے لوگ میرے کو بہت عزت سے سلام کرتے, میری عزت تک کو نکالو. اتنی پرواہ ہو گئی آپ کو عزت کی. اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پورا مکہ کر رہا ہے عزت, اور کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کے انسانی کام کاج کے لیے کر رہے ہیں, ہیومینیٹیرین ورک پہ کر رہے ہیں. لیکن پھر بے چین کیوں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر؟ پہلا سبق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی سے کیا ملا؟ تم پوری زندگی اگر ہیومینیٹیرین ورک کر لیے بغیر اقرا کے حکم کو اپنے ساتھ جڑائے کے, تم کچھ بھی کر لو تمہاری زندگی میں سکون نہیں ملنے والا ہے, تم کو کامیابی نہیں ملنے والی. بھائی دیکھیے یہ تو میں پرسنل میری جگہ میں پورے ہوش و حواس میں اللہ کے ذات اور صفات کی قسم کھا کے بول سکتا ہوں کہ میرے نبی جو نبوت سے پہلے انسانی خدمت کرتے تھے, جوتی کی رائی کے دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا اس کے میں. نبوت کے پہلے ایسے پیارے نبی, ایسے پیارے رسول, ایسے پیارے کردار, ایسی پیاری صفات, اتنے ہیومینیٹیرین ورک والوں کو سکون نہیں ہے. کمی تھی, گئے ہیرا میں, کچھ ڈھونڈنا چاہ رہے تھے, بے چین تھے, 4 بھوکوں کو کھلائے, کل صبح گئے تک 6 اور کھڑے ہوئے لائن میں, 10 کو کھلائے, دوسرے دن گئے تک 20-30 جمع ہو گئے. ایک کا مسئلہ حل کرے, دوسرے کا مسئلہ کھڑا ہو گیا, دوسرے کا حل کرے, 4 اور مسئلے لے کے لوگ آ گئے. کب تک کریں گے, کب تک کریں گے, کب تک کریں گے؟ اب اس کے اوپر آپ ایک چیز غور کریے, آج تک آپ کوئی ایک ایسے این جی او کو دیکھے جو پرماننٹلی پچھلے 100 سال سے قائم ہے؟ کیوں؟ ہیومینیٹیرین ورک کر رہے تھے نا پورے, بھائی پورے ہیومینیٹیرین ورک کر رہے تھے نا, انسانوں کے لیے خیر خواہی کا کام کر رہے تھے, فلاح و بہبود کا کام کر رہے تھے, انسانوں کی مشکلیں دور کر رہے تھے, تعلیم دینے کے لیے پیسے جمع کر کے تعلیم دلا رہے تھے, ہر چیز کر رہے تھے. ایک بھی ایسا این جی او نہیں ہے جو 100 سال تک ٹکا. کشتی میں سوار ہے, 2 سوراخ پڑے, اس کو پیچ کرے, یوں پیچ کر کے الحمدللہ بولے تک پیچھے 1 سوراخ پڑی. ارے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیرا کو جا رہے تھے, آپ کا فطری تقاضا اللہ تعالیٰ بنائے کہ نہیں یہ مسئلے ختم ہونے والے نہیں ہیں, حل کچھ اور ہے اس کا. بھوکے کو ایک وقت کھانا کھلا دینا یہ بھوک مٹانا نہیں ہو سکتا, غریب کو ایک وقت مدد کر دینا یہ غربت ختم کرنا نہیں ہو سکتا, کسی ضرورت مند کی وقتیہ ایک ضرورت کو پورا کرنا ہمیشہ اس کو ضرورت کے بغیر کر دینا نہیں ہوتا. کچھ ہے دوسری چیز, کہیں تو وہ کمی رہے گی یا باقی کچھ تو ہے جو اصل حل ہے جس کا حل نہیں مل رہا ابھی. سمجھے آپ؟ تو آپ کے میرے ذہنوں میں جو بیٹھ گیا نا بھائی انسانوں کی خدمت کر لیے, دعائیں لے لیے تو بس ہے, اللہ کی قسم تو موت آنے تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کی دھول کی ایک چھوٹے اتنے حصے کو نہیں پہنچ سکتا جو خدمت انہوں کر رہے تھے. اس کے باوجود بے چین ہو کے چلے جانا پڑا ہیرا کو. کیا کمی رہ گئی آخر؟ بہت اہم بیک گراؤنڈ ہے کہ نہیں ہے اس سورے کا. اب آئی وہی, اے نبی کمی ہے, اس بات کی کمی ہے کہ آپ لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے غربت مٹا دینے سے, بھوکے کو کھلانے سے, ضرورت پوری کرنے سے, اس سے تیرا دل مطمئن نہیں ہو سکتا. مطمئن تیرا دل صرف میری یاد سے ہو سکتا ہے. خراب ہے اس میں ربک الذی خلق. پڑھیے اس رب کے بارے میں جو آپ کو پیدا کیا,
اس کو چھوڑ کے سب کچھ کریں گے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت یہی ہے نا. 40 سال آپ اتنی پیاری زندگی گزار رہے ہیں, اتنی عزت والی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گیا, آخری میں چلے گئے اوپر. کیا ہونا ہے وہ کمی کے لیے. اب دیکھیے آپ دنیا میں جس کو آپ فلسفی فلاسفرز بولتے ہیں, فلاسفر کون ہوتا؟ فلاسفر بہت بڑا آدمی ہوتا, قابل آدمی ہوتا, بہت علم والا آدمی ہوتا, تعلیم یافتہ ہوتا. اس کو بٹھا کے حکومت پہ فائز حاکم, بھائی یہ مسئلہ ہے کیسا حل کرنا پوچھتے اس کو, تو انہیں بہت سوچ کے غور و فکر سے وہ یونیورسٹی کی اس کی جو بھی ڈگری ہے جو بھی ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے, میں وہ کتاب پڑھا تھا, وہ پڑھا تھا. اب وہ پورے چیزوں کو ذہن میں رکھ کے ایک مشورہ دیتا ہوں حکومت کو, آپ یہ کریے. چیف ایڈوائزر آف دا پرائم منسٹر, چیف ایڈوائزر ٹو دا کنگ آف سعودی عربیہ, چیف ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ آف امریکہ, چیف ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آف انڈیا. وہ چیف ایڈوائزر ہے, مطلب 120 کروڑ کی انڈیا کی عوام کا جو اصل حاکم ہے ہمارا پرائم منسٹر, اس کا ایک چیف ایڈوائزر ہے, اس سے ایڈوائز لے رہا کہ کیا کرنا ہے اب میرے کو. فلاسفرز, تو فلاسفر جب آئیڈیا دیا تو ساری دنیا اس وقت فلاسفرز کو انہوں بولے سو بات, انہوں بولے, کون بولے؟ سوکریٹس بولے, پلیٹو بولے, وہ فلاں بولے. ان کو کیسا معلوم ہوا؟ سوچ کے بولے. فلاسفر کو پوچھے آپ کیسا بول رہے ہیں بھائی بات؟ میں بہت سوچ کے بولا. تو اللہ تعالیٰ بولے دیکھ دنیا کے پورے فلاسفرز کو تم جمع کر لو, اب میں ایک ایسے کو بھیج رہا ہوں جو سوائے اس کے کچھ بھی نہیں بولتا جو میں بولتا ہوں. تو امن کہاں ملتا؟ امن کس کا ملتا؟ خالق بول رہے ہیں میں جس کو رسول بنایا, پورے فلاسفرز ایک جگہ جمع ہو گئے, وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, ان کے علم میں کچھ بھی نہیں آ سکتا جب تک کہ میں کچھ دینا نہ چاہوں. یا انہوں کوشش کر رہی تو مل رہا وہاں علم, یا میں اپنے سے دے رہا ہوں میرے نبی کو علم. اور جو علم دے رہا ہوں میرے نبی, اقرا پڑھیے اس کو آپ. ہوج تباکم, تم کو چنا گیا ہے کہیں کے لیے, وہی حکم پورا کرنے. اقرا, تم اپنا ٹائم خراب مت کرو لوگوں کے ساتھ, تم کو اپنا دماغ لگا کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک انسان سوچ کے کام کر رہا تھا. اب بولے میں ایسے نبی کو اور ایسی کتاب دے کے بھیج رہا ہوں, اس کے بعد تم لوگوں کے سوچ کی اہمیت ہی نہیں ہے. اس کی حفاظت بھی کروں گا, کتاب کی بھی حفاظت کروں گا, نبی کی سیرت کی بھی حفاظت کروں گا. اب بہت زیادہ انہیں عقل مند ہو گیا تو کیا کرتا, کیسے فلسفے پیش کرتا؟ نہیں, اپنے باوا بندر تھے, انہوں انسان ہوئے تو میں انسان ہوا. پھر تو انسان کے بعد کچھ دوسرا ہو رہا ہی نہیں, اچانک انسان ہو کے کہیں کو رک گیا, وہ سمجھ میں نہیں آیا. اور آج کے دور میں کون سا بھی بندر انسان نہیں بن رہا. سمجھ رہے آپ فلسفے کا خطرہ خود سے اور ایک اللہ کی طرف سے. خود سے میں کیا آ گیا؟ خود سے مطلب اپنے آپ سے. اس میں کیا آ گیا؟ آپ کا پورا کالج ایجوکیشن آ گیا, آپ کا پورا یونیورسٹی کا ایجوکیشن آ گیا. اقرا اللہ کا دیا ہوا ایجوکیشن ہے. سمجھ میں آیا؟ جب آپ اپنے اس پہ گئے تو کتنا اپنے آپ کو گرا دیا, ہم بندر سے انسان بنے بولے. اور جب اقرا پہ گئے, کرمنا بنی آدم, ہم نے انسانوں کو اکرام عزت بخشی ہے بولے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, یہ وحی کے پہلے ایک چھوٹی سی روشنی کچھ مذاہب کے اوپر اور کچھ فلسفیوں پہ. وہ کیا وجہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو بھیجنے کی نوبت آئی پھر سے, اور وہ کون سی تبدیلی لانا چاہے اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے مذہبی اعتبار سے, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈال لیں گے. اور ساتھ میں فلسفی, گریٹ فلاسفرز, گریٹ تھنکرز. دنیا کا سب سے پرانا فلسفی جس کے بارے میں ان کو معلومات ہے اس کا نام ہے تھیلس, THALES, تھیلس. انہیں 626 سے 548 قبل مسیح تھا, عیسیٰ علیہ السلام سے لگ بھگ 600 سال پہلے تھا انہیں.
फिर सोक्रेटस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये पूरे के पूरे ईसा अलैहि सलाम के पहले के कितने बड़े नाम है लोगों के। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुजरने के बाद मिडिल एजेस बोलते हैं उसको। मिडिल एजेस कहां से कहां तक है? 7वीं सदी से लेकर 15वीं 16वीं सदी तक है। 15वीं सदी 700 साल समझो आप, 700 से लेके 1500 तक, 700 क्रिश्चियन एरा से 1500 तक। तो इसमें साइंटिस्ट थे बड़े बड़े, गैलीलियो, केपलर, न्यूटन, कोपरनिकस, टोलेमी, आइंस्टाइन, डार्विन, एडिसन, बड़े बड़े साइंसदान है। फिर एक मॉडर्न टाइम बोल के शुरू हुआ। मॉडर्न टाइम कहां से आया? 19th सेंचुरी, 1800 के बाद शुरू हुआ। 1900 के बाद और पिक ले लिया। इसमें क्या डेवलप करे? साइकोलॉजी डेवलप हुई, ठीक है। साइमन फ्रूड 1856 से 1939 तक जिंदा था, उन्हें यूके में मरा। उन्हें एक बड़ी खास बात बताया जो मैं यहां पे कोट करना चाहूंगा। उन्हें बोला हर इंसान के अंदर उन्हें जो भी अपनी जिंदगी में करता, 3 उसकी मिजाज को सामने रख के करता उन्हें, विच इज कॉल्ड एज 3 ईगोस। 3 ईगोस उसका टाइटल ही है। उसकी मिजाज की 3 चीजें रहती जिसको रख के उन्हें कुछ भी करता। ये सब क्यों बता रहा हूं? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजे क्यों और क्या देकर भेजे और उसकी अहमियत क्या है। हर इंसान 3 मिजाज अपने रख के करता, विच इज नोन एज 3 ईगोस। ये पढ़ाते हैं अगर आप साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो। अब जो मेरे बच्चे जो भी यहां पे साइकोलॉजी करे, आप में से जो भी करे, कनेक्ट कर लेते, अरे हो हम पढ़े थे साइकोलॉजी में, पढ़ाए थे। फिर साइमन फ्रूड को जो है फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द मॉडर्न टाइम माना जाता। तो वो क्या है देखिए, 3 ईगोस किसको बोला? आईडी। एक ईगो का नाम है आईडी। आईडी किसको बोला उन्हें? बच्चा जो है आपसे कुछ मंगा, आप नहीं दिए, बच्चे का नेक्स्ट रिएक्शन क्या रहता? जिद करता। उसके बाद रोता, इतना रोता कि आप तंग आके दे देते उसको। रोया क्यों ने? उसको कौन सी क्या रोना? उसका ईगो था वो, उसको मालूम है ये मेरा मिजाज, अब ये करे तो इन्हों देते। समझ रहे? रातों में उठ के भूख लगी बोलता उन्हें, रोता। ईगो है उसका, भूख लगी ना, मेरी परवाह नहीं कर रहे। पेट के अंदर से तक करा कुछ भी, बाहर निकल के आया, ये मिजाज के साथ पैदा हुआ। सेकंड उसका नाम ही ईगो है। सेकंड का नाम क्या है? ईगो। वो ईगो क्या है? कपड़े सबके सामने बदलते रोड के ऊपर जाके। क्यों? आपकी अपनी एक सेल्फ एस्टीम है, बोलते आप, अरे दूसरे ने देखना मेरे को। बराबर है कि नहीं है ना? अकेले में बदलते कपड़े। अब इल्ला ये कि बेशरम बेहया जानवर से बदतर हो जाना पड़ता। फिर अब जानवर तो कपड़े भी नहीं पहनता। तीसरा, ये बहुत अहम है, सुपर ईगो बोला उन्हें इसको। सुपर ईगो का मतलब क्या है? अचानक रमजान में बहुत बदमाश भी रहा तो सुधर गया उन्हें, वो 1 महीने के अंदर, वो 1 महीने तक एटलीस्ट एक्टिंग तो भी करा, क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है उसके ऊपर। एक सोसाइटी है, उसका प्रेशर है उसके ऊपर, जिसको आप पीर प्रेशर भी बोलते ना। देखिए मदरसों में बच्चे हाफिज कुरान बन रहे बच्चे, तो अरे तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है क्या पूछते हो लोग। और किसी नौज बिल्ला के बच्चे की है भी तो उन्हें जुर्रत नहीं करता है बात करने की, क्योंकि हिफ्ज का माहौल है, कुरान का माहौल है। क्या बोलेंगे अगर ये सुनेंगे तो मेरे बारे में। कॉलेज में वही बच्चा या बच्ची पढ़ रही, बॉयफ्रेंड नहीं है, अफसोस, थू, गर्लफ्रेंड नहीं है। दिस इज सोशल प्रेशर उसके ऊपर। तो साइमन फ्रूड क्या बताया? 3 मिजाज हर इंसान में होते, उन्हें सारी जिंदगी जो भी करता इसका रिफ्लेक्शन होता उसका। ठीक है? अब देखिए आप, जब सुपर ईगो को अहमियत देना शुरू करे सोसाइटी बोल के, तो सोसाइटी के अंदर आप एक कार में एक आदमी को जाते हुए देखे, बड़े रौब से हंसी खुशी जा रहा उन्हें, तो आपके दिल में क्या पैदा हो गया? उस कार की ख्वाहिश हुई, क्या है भाई ने ये मिजाज आज नहीं है आपने पर। मैं कार का देख के जो बोल रहा हूं इसको नको लियो। कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करे, किसका जिक्र करे? मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कौन था? खारून।
खारून था, जिक्र करे ना अल्लाह ताला उसका, अल्लाह करे जिक्र। वो सुपर ईगो जो इंसान में होता, क्या है वहां पे जिक्र? खारून उनके नेशनल डे, जैसा हमारे पास रिपब्लिक डे होता, उनके नेशनल डे की परेड थी। तो रिपब्लिक डे के परेड में क्या होता देखिए आप, पूरे जाके ऑडियंस के जैसा बैठते, सामने से एक पूरी परेड होती, अप्रिशिएट करते परेड को देख के। परेड में क्या बताते? इंडिया ये वेपन बनाया, ये मिसाइल बनाया, ये हमारी अब टेक्नोलॉजी है, हम इतने एडवांस्ड हो गए, ये हमारे प्लेन्स है। तो आप उसके अंदर आपको एक, अरे मेरे कंट्री के, ओ इतना पावरफुल हो गया मेरा, आप एक प्राइड लेते उसके अंदर, है कि नहीं है? तो खारून डिसाइड करा, बोले अल्लाह ताला सूरह क़सस में, मैं मेरे पूरे खजाने को निकाल के परेड करूंगा लोगों के सामने। तो अल्लाह ताला फरमाए कि उसके खजाने की जो चाबियां थे, इंतहाई पहलवान किस्म के, सूमो पहलवानों के जैसे, जबरदस्त तगड़े खली पहलवान के जैसे, उसकी चाबियों को खली पहलवान के जैसे कित्ते की उठा के एक एक चाबी को लेके गए। तो खजाने का अंदाजा करो उसके पीछे क्या आ रहा था। जब गुजरे वो लोग, तो जो लोग देख रहे थे सुपर ईगो, काश हम भी ऐसे होते, काश ऐसा माल हमारे पास होता, काश ये दौलत हमारे पास होती। तो अल्लाह ताला क्या बोले, कुछ जाहिलों ने कहा काश हम ऐसा होते, और इल्म वालों ने कहा कि ऐ अल्लाह हमको उसकी तरह मत बनाइए, हमको उनमें से बनाइए जिससे आप राजी हो गए। एक तरफ फिरौन है, जन्नत बना रहा, जहन्नम बना दे रहा, एक तरफ खारून है, एक तरफ हामान है, इंजीनियरिंग की उरूज को पहुंचा हुआ है, पिरामिड्स तामीर हो रहे, और एक तरफ हकलाते हुए मूसा अलैहि सलाम और उनका भाई हारून अलैहि सलाम है। ना उनके पीछे फौज है, ना ताकत है, सदियों से, 100 साल से जो गुलामी में पड़े हुए हैं। हद गुलामी की क्या? फिरौन इजाजत दिया, तेरे को बेटा पैदा हो गया तो जिंदा रहने दे, बोले तो रहने दे रहे, नहीं तो खुद लाके बेटे को हवाले कर दे रहे, मार दो, क्योंकि फिरौन का हुक्म है बेटा नहीं रहना तुम्हारे घरों। उस कौम के मूसा अलैहि सलाम है, और अल्लाह राजी किससे है? ये मूसा अलैहि सलाम से राजी है। तो जब आप सुपर ईगो में आकर जिनसे मुतासिर हो रही, ये गौर नहीं करते कि किनसे मुतासिर हो रही, तो नतीजा आप बेइस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक़ के बजाय उसके नाम की तावीज पलीता तालीम ज्यादा लेते, जो दुनिया के थोड़े बहुत इन्वेंशंस कर लेता। आप रसूलों से मुतासिर होने के बजाय वो पैसे वालों से मुतासिर होते हैं जो पैसा हराम में लेके आए। आप खुलफाए राशिदीन से मुतासिर होने के बजाय वो चोर ओहदेदारों से, रहनुमाओं और रहबरों से, लीडरों से मुतासिर होते जो झूठ बोल बोल के कौम की वाट लगा रहे अपने इख्तिदार के लिए। क्यों? क्योंकि इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये जो पढ़ना था आप इसको छोड़ के कुछ और पढ़े। आप जिंदगी के 20 से 30 साल उस तालीम पे लगाते जिसमें एक बार भी आपको अल्लाह के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा, एक बार भी नहीं पढ़ाया जा रहा। 20 से 30 साल। और आपके मां बाप, हमारे मां बाप बैल की जैसी मेहनत करके कुत्ते के जैसा दुम हिला लेते हुए अपने मालिक के सामने जो इनको रोटी डालता, वो लेके आके आपको निवाले खिला रहे। क्यों? वो तालीम दिलाने 20 साल जिसमें एक बार भी अल्लाह का जिक्र नहीं आ रहा। और आपको बना रहे हैं क्या? फिर कामयाब बनो मियां, कुछ तो करो दुनिया में, डॉक्टर बनो, देखो लोग कैसा नाम कमा रहे हैं, कहां से कहां चले गई दुनिया, तुम क्या कर रहे हैं? तो तुम क्या करे, वो करे जो उन्होंने बोले, तुम उसके बाद क्या करे जब तुम थोड़े काबिल हो गए? किसके जैसे काबिल हो गए? खारून के जैसे काबिल हो गए, थोड़े फिरौन के जैसे काबिल हो गए तुम, थोड़े नमरूद के जैसे काबिल हो गए तुम, थोड़े अबू लहब अबू जहल के जैसे काबिल हो गए तुम, थोड़े वलीद बिन मुगीरा के जैसे कामयाब हो गए तुम,
تو تم کیا کرے؟ اب تمہاری اولاد کو وہی تربیت دیے. نہیں، یہی کامیابی ہے. کر یہ کر یہ کر. دیکھ ہم کتنی محنت کرے، ہمارے باوا ہمارے پیچھے کتنی محنت کرے، بھوکے رہ کے کھلائے ہمارے کو، کیسی پیدل پھر پھر کے ہم تعلیم لیے، وہ یونیورسٹی میں پڑھے، وہ ڈگری حاصل کرے، وہ حاصل کرے، وہ حاصل کرے، اللہ کے بارے میں معلوم کرے نہیں معلوم کرے. سمجھ میں آیا؟ اچھا، مذاہب میں کیا ہوا دیکھیے، یہ کس کے لیے ہو گیا؟ دنیا پرست، مادہ پرست، میٹیریلسٹک لوگ پورے، یہ ان کا معاملہ ہو گیا. مذاہب، ارے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول آئے، تورات ملی، شریعت ملی ان کو، اللہ کی لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ میں ملی تورات. ایمان ہمارا عقیدہ ہے. سورہ اعراف کی آیتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کتابت کی، بولے کتبنا، ہم نے تورات کو لکھا، بولے اللہ تعالیٰ. کہاں گئی تورات؟ موجود نہیں ہے. اب جو تورات کی تعلیم تھی اس کے ساتھ کیا کرے؟ بہت غور سے سنیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں فی الوقت. موسیٰ علیہ السلام کی امت کے کچھ لوگ یہ بولے اپنی قوم کو کہ تم تورات نہیں سمجھ سکتے ہمارے بغیر، تورات بغیر ہمارے نہیں سمجھ سکتے. یہ بولنے والے کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے عالم ہیں، ملا اور مولوی ہے. یہ ان کے دور کے عالم ملا اور مولوی کیا بولے اپنی قوم کو؟ ہمارے بغیر تورات نہیں سمجھ سکتے تم، آؤ ہم سکھاتے تمہارے کو تورات. جب وہ لوگ پڑھنے کو گئے تو ان پہ تانا کسی کرے، تانے مارے، ان کو گمراہ کر دیتے. کیا گمراہ ہو جاتے؟ کیا تم کو معلوم ہی کیا ہے؟ تمہارے پاس معلومات ہی کیا ہے؟ قوم کیا ہو گئی؟ احساس کمتری میں آئی. سمجھ میں آ؟ آپ کانسٹنٹلی آپ کو کوئی پروگرام کر رہا تو اما باؤ کو 2 بچے ہیں، ایک بچے کو چاہ رہے دوسرے کو گرا رہے، رزلٹ کیا نکلتا؟ انفیریورٹی کمپلیکس میں چلے جاتا. جب آپ انفیریورٹی کمپلیکس میں جاتے ہیں، آئیڈینٹی کرائسس میں آتے. آپ جب آپ آئیڈینٹی کرائسس میں آتے ہیں تو اب آپ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اپنے آپ کو منوانے، ٹھیک ہے میرے کن وہ خوبی نہیں ہوں گی، یہ تو خوبی ہے، اب کوئی دوسری چیز پہ لگ جاتے جو مذہب سے ٹکراتی. کیونکہ انسان کو ایگو چاہیے، انسان سپر ایگو، آئی ڈی، اس کی ایک پہچان چاہیے اس کو، کوئی تو اس کی عزت کرے. ایک آدمی باہر ذلیل ہو رہا، سب سے دب کے ہے، کیوں گھر میں جا کے بیوی کو مار رہا اپنی؟ آئیڈینٹی کرائسس. جب بیوی پلٹا کے جواب دیتی تو اس کو سمجھ میں آتا کہ انہیں بھی. جب بچے پلٹا کے جواب دیتے تم لگا دیتے، ایک دم ایک ظالم کی طرح مارتا باپ رشتے میں رہ کے، ڈر بٹھانا چاہتا، منوانا چاہتا. آئیڈینٹی کرائسس. ان کے پاس کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سیم قوم کے اندر آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوا. جیسے ہی آئیڈینٹی کرائسس پیدا ہوا، قوم کیا ہوا؟ بٹنا شروع ہوئی آپس میں. بٹنے جب لگی تو کیا ہوا؟ بجائے دین کے اندر کمپٹیشن کرنے کے، دنیا پرستی میں ایک دوسرے پہ کمپٹیشن کرے. جب دنیا پرستی میں ایک دوسرے پہ کمپٹیشن کرے تو ایک دوسرے کی قتل و غارت گری شروع کرے. بقول ہمارے تلنگانہ کے مسلمان ہوم منسٹر محمود علی صاحب کے، ہمارے شہر حیدرآباد کا جو ساؤتھ زون کا ایریا ہے، جہاں 60 70 80 90% سے زیادہ مسلمان بسے ہوئے ہیں، بقول ان کے پچھلے کچھ مہینوں کے اندر 26 مرڈر ہوئے. اور یہ کوئی فساد نہیں ہوا، کوئی ہندو نہیں مارا ہم کو، کوئی عیسائی نہیں مارا ہم کو، مسلمان کو مار لیا. کیوں؟ آئیڈینٹی کرائسس. نہ اس کے پاس دین ہے، نہ دنیا میں اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو وہ بتائے کہ میں کچھ کر سک رہا ہوں. تو اب کیا ہو گیا؟ گھور رہا، میری عزت نہیں کرتا، کون ہوں میں معلوم، ہمار کو بول رہا. سمجھ رہے آپ؟ پہلا حکم کیا آیا تھا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تم کو پیدا کیا. جب آپ یہ نہیں پڑھے تو اب دیکھیے زوال کیسا ہوتا ہے اس کے بعد.
پھر ہمارے یہاں تعلیم کی جو اہمیت جب مسلمان دیے، جب اقرا کی اہمیت کی ہے مسلمان، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وہ دور اور اس کے بعد کا دور، تو ایسی دنیا جس میں عورتوں کو کوئی حقوق نہیں تھے، اس امت کی عورت سب سے پہلی یونیورسٹی بنا کے بتائی، فاطمہ الفہری القریشی، قریش خاندان کے انہوں، موروکو کے عرب خاتون ہے۔ پہلی یونیورسٹی دنیا کی کب بنی؟ 859 عیسوی میں، 859 عیسوی میں بنی۔ یورپ کی پہلی یونیورسٹی کب بنی؟ اٹلی میں 1095 میں اٹلی میں یونیورسٹی بنی۔ سیکنڈ یونیورسٹی آکسفورڈ 1925 میں بنی۔ مسلمانوں کی کب بنی؟ 859 200 سال تک یورپ پیچھے تھا ہمارے سے۔ جو ڈگری ہے، جو ڈگری دی جاتی آج یونیورسٹیز میں، اس کی شروعات وہ یونیورسٹی میں مسلمان کرے تھے۔ اٹلی کے پوپ، 2 ایسے پوپ ہیں جو فاطمہ الفہری کی یونیورسٹی سے تعلیم لیے۔ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس یونیورسٹی کا نام ہے کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے۔ اور کیا تعلیم دی وہ یونیورسٹی میں آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ بنیادی طور پہ پڑھایا جاتا تھا، اور اس میں اللہ نے جو دوسرے علوم کی باتیں کی اس کے بارے میں سکھایا جاتا تھا کہ اس میں یہ بھی بتایا۔ سمجھ میں آ رہا آپ لوگوں کو؟ یہ کب ہوا بولا میں یونیورسٹی 800 پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 632 میں ہوئی۔ 632 سے 859 لگ بھگ 200 سال کا فرق ہو گیا۔ پھر مسلمان اتنا ٹائم نہیں لیے۔ 659 میں بیت الحکمہ بنائی گئی۔ کہاں پہ؟ ڈیمسکس میں، دمشق میں۔ کون بنائے؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنائے۔ کتنا پیارا نام ہے دیکھو آپ، بیت الحکمہ کس کو بولتے ہیں؟ وزڈم، حکمت، بیت گھر، حکمت والا گھر۔ یہ حکمت والے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیے دنیا میں جہاں جہاں بھی تعلیم تربیت دی جاتی، یونیورسٹیز ہے، لائبریریز ہے، کتابیں ہیں، کتابیں لکھنے والے ہیں، الگ الگ زبانوں کی کتابیں لکھنے والے، مذاہب والے، مذہب کی کتابیں، مذہب کی کتابوں کی تبلیغ کرنے والے، اٹھا کے لاؤ ان لوگوں کو بولے۔ اٹھا کے لاؤ بولے تو ڈان کے جیسا اٹھا کے لاؤ نہیں، مطلب بلاؤ۔ آج امریکہ کیا کر رہا آپ کو؟ آئی ٹی آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں انڈیا میں، جاب کہاں پہ کر رہے ہیں؟ کیوں؟ آفرس، آپشنس، آفرس اینڈ معاویہ رضی اللہ عنہ بولے آفیشیل بیت المال سے تنخواہیں ہوں گی ان کو آتا۔ انشاءاللہ میں آؤں گا اس کے اوپر، کس کس کو کیا کیا کتابیں لا کے۔ سبحان اللہ، ہمارے مسلم معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی کے دور سے جو چیز شروع ہوئی کب تک چلی؟ 1258 تک چلی، جب منگولز حملہ کر کے اس کو ختم کر دیا۔ وید عربی میں ٹرانسلیٹ ہو گئے تھے۔ آج آپ لوگوں کو خاص بات بتا رہا ہوں، آج آپ جو اسکولز اور کالجز میں جا کے گریک ہسٹری، رومن ہسٹری، فلاسفرز، اسکالرز کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یہ یورپینز کو معلوم ہوا عربی سے جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو۔ کوئی انگلش کی یونیورسٹی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی ہم سیلف ریسرچ کر کے رومن اینڈ گریک ہسٹری لکھے، نہیں، بیت الحکمہ میں جو عربی میں لکھایا گیا، جو ٹرانسلیشنز ہوئے، اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے یہ لوگ ساری دنیا کو یہ پیش کرے، ایسا پیش کرے کہ ویسٹ کا یہ کارنامہ ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ گریک اور روم کی اہمیت کیوں ہے؟ تو آپ لوگوں کے لیے ایک چیز لایا تھا، یہ 2 سلطنتیں دکھ رہے ہیں، پرشیا اور روم۔ یہ روم پہلے گریک کا ایریا تھا،
الیگزینڈر دا گریٹ وغیرہ تھے. جب الیگزینڈر مر گیا وہاں سے زوال آنا شروع ہوا. الیگزینڈر کے بعد ٹولمی بول کے ایک بہت بڑا ہسٹورین تھا, انہیں وہاں کا کنگ بنا, بہرحال ان کا زوال ہو گیا, رومنس کانکر کر لیے. تو یہ پورا علاقہ رومنس کانکر کرے ہوئے تھے. ایجپٹ بھی رومن جو سلطنت کا ایک حصہ تھا. اور یہاں پہ کیا ہے, پرشیا آلموسٹ انڈیا کو ٹچ ہو گئے برابر. صحابہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ دونوں سلطنتوں پہ قبضہ کر چکے تھے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جانتے ہیں آپ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صرف 3 سال میں اسلام یہ کونے سے یہ کونے میں پہنچ گیا. تو یہ پورے آلریڈی اسلامی حکومت میں آ گئے. اب معاویہ رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اتنے پورے علاقے کے, حکم دیا کہ جہاں جہاں یہ لوگ بلا کے لا لوگ. زورواسٹرز آ گئے, بدھسٹ آ گئے, ہندوز آ گئے, کرسچنز آ گئے, جیوز آ گئے, گریک رومن فلاسفرز آ گئے جو مذہبوں کو نہیں مانتے تھے, جو آپ کے آج کے زمانے کے سائنٹسٹ آپ جس کو بول لیتے, اس زمانے میں فلسفی کی بہت بڑی اہمیت تھی. یہ پورا کو لائے, بولے جو تم لوگ کتابیں پڑھتے جو بھی کرتے عربی میں ٹرانسلیٹ کرو. پورا کو لائے. کس کے لیے ٹرانسلیٹ کروائے؟ اس لیے کروائے, پھر بڑی خاص بات بول رہا ہوں سنو, اس لیے کروائے تاکہ ہم کو پتا چلے تمہاری جو کتابیں لکھنے والے ہیں وہ تمہارے عقیدوں کے بارے میں کیا کیا لکھے, تاکہ ہم اس کو پڑھ کے تمہارے کو صحیح عقیدہ بتا سکیں. بھائی جب ڈاکٹر بیماری ہی نہیں پہچانے گا تو علاج کیسا کریں گا؟ سمجھ میں آ رہا آپ کو؟ صحابہ سب سے بہترین عالم دین ہے, ان سے بہتر کوئی ہو سکتا؟ تو عالم دین کی وہ لوگ پہچان کیا بنائے؟ بیماریوں کے بارے میں پہلے معلوم کرو. اور آج ہمارے علماء وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ایک چند کے سوا اکثریت کیا ہو گئی, ان کو معلوم ہی نہیں دنیا میں کیا چل رہا. صحابہ آفیشیل پیسہ لگا کے معلوم کر رہے کیا ہے ان کے پاس, کیا ہے, کیا کارنامہ ہے ان کا, کیا کر رہے ہیں, ان کا فلسفہ کیا ہے, ان کی سوچ کیا ہے, ان کے پاس پیدا کرنے والے کا تصور کیا ہے, رسول کے بارے میں کیا ہے. پھر دعوت دی جا رہی, اقرا بسم ربک الذی خلق, آؤ پڑھو اس کو جو ہم سب کو پیدا کرا اس رب کے بارے میں. چلو ہم تمہارے بارے میں پڑھ رہے نا, پڑھو. اب اصلاح کر رہے ہیں ان کے اوپر دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں. دیکھیے آپ یہ پورا ایریا سعودی کے اطراف گھرا ہوا ہے, پرشیا اینڈ روم. اس میں ایک اور بات بتاتا ہوں, اگرچہ کہ ابھی بتا دے رہا ہوں اس لیے تاکہ باقی کے پورے چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے. ہمارے پاس جو مسجدوں کا گنبد اور مینار ہوتا, یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں ہوتی تھی, نہ ہی گنبد ہوتا تھا مسجدوں کو, نہ ہی مینار ہوتا تھا. یہ کہاں سے یاد ہے؟ تو ابھی میں بتایا آپ لوگوں کو, 2 کون سے سلطنتیں فتح ہوئی؟ پرشیا اور روم. جب فتح ہوا تو اس میں یہودی بھی تھے اور یورپ وغیرہ کا ایریا ہے, تو یہودی بھی ہے وہاں پہ اور عیسائی بھی ہے. جب یہ فتح ہوا تو لازم ہے کہ وہ لوگ اسلام, اس میں سے کئی لوگ قبول کریں. جب وہ لوگ اسلام قبول کرے تو لازم ہے اسلام قبول کرنے کے پہلے ہو سکتا ہے ان کے آرکیٹیکٹس, انجینئرز یہ پورے تھے ہوں گے ان کے پاس, وہ لوگ بھی اسلام قبول کرے. تو وہ لوگ کیا کرے, مساجد کی ڈیزائننگ کو ان کے پاس جو ڈیزائننگ کی بہت عزت اور عظمت ہوتی تھی اس کے حساب سے مساجد کی ڈیزائننگ شروع کرے. تو اسلام رکایا تو نہیں اس سے, بالکل ٹھیک ہے بھائی, بناؤ, اللہ کا گھر ہے, جب تک کہ تم اس کو کوئی مورتی وغیرہ کی تو نعوذ باللہ شکل نہیں دے رہے. آرکیٹیکچر ہے, کرو, استعمال کرو, آرکیٹیکچر ہے. تو ان کے پاس گنبدوں کا اور میناروں کا کانسیپٹ تھا. تو اچھا, اب جو آپ لوگوں کو یہ علاقے بتایا, ٹرکی بھی اسی میں آ گیا, یہ پورا ایریا یاد ہے آپ لوگوں کو ٹرکی کا؟ ہم لوگ جب نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر کر رہے تھے, یہ ایریا پورا ٹرکی ہے, تو یہ یورپ میں ہے. جب اوٹومن امپائر آیا, وہ لوگ جب خلافت کرے تو وہ لوگ جہاں کہیں بھی مساجد بنائے گنبد اور مینار کے ساتھ بنائے. تو گنبد اور مینار اصل کانسیپٹ کس کا ہے؟ رومنس میں جیوز اینڈ کرسچنز کا ہے, اسلام قبول کرنے کے پہلے کا. جیوز میں کہاں سے آیا وہ؟ تو جیوز کا گنبد اور مینار سے متعلق مذہبی کانسیپٹ ہے ان کا. یہ کیا کا سمبول ہے؟ ہم خالی جیوز کا سمبول بولتے ہیں اس کو, برابر.
इबरानी में इसका नाम है मेनोराह। मेनोराह जो इबरानी लफ्ज है उसी से अरबी लफ्ज बना मीनार। मेनोराह ये लोग इसको बोलते हैं। ये एक खुदा की तरफ से निशानी है। बुक ऑफ एक्सोडस अगर आप बाइबल में पढ़े चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 21 से 30, उनके मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को वही भेजी गई किस तरीके से क्या चीज बना के इबादत करना है, बल्कि अकॉर्डिंग टू देम। तो मेनोराह में ऊपर क्या करे लोग? रोशनी लगाए। याद रखो ये रोशनी का। वो लोग इस्लाम कबूल करने से पहले जो चर्च वगैरह और सिनेगॉग के पास मेनोरा को रखते थे, उनके पास चर्च में तो ये नहीं होगा, लेकिन चर्च में क्या करे? ऊपर की चीज निकाले इसमें की। क्या है ऊपर? नहीं नहीं नहीं, रोशनी है, रोशन है ऊपर, खंदिला है ऊपर, नीचे वो स्टैंड है। रोशनियां निकाल के चर्चेस में रोशनी लगाते, पूरा क्रिसमस वही है, रोशन करते, खंदिला जलाते। हमारे पास भी नहीं। पूरे खबर परस्ता क्या कर रहे हैं? नहीं समझे? ये जो कॉन्सेप्ट था मेनोरा का, उनके सिनेगॉग का, ये कॉन्सेप्ट सबसे पहली मर्तबा नूरुद्दीन जंगी जो सलाउद्दीन अय्यूबी के कमांडर है, मिस्र में फातिमिद खिलाफत के दौर में सबसे पहली मर्तबा ऑफिशियल पहली खानखा उन्होंने बनाई। उससे पहले खानखा का कोई तस्वुर नहीं था मुसलमानों में। ऑफिशियल खानखा बनी और फातिमिद खिलाफत में सबसे पहली मर्तबा अल अजहर यूनिवर्सिटी बनी। शिया फातिमिद बनाए, ये भूलना नहीं कभी भी। खानखा वहां से शुरू हुई। सेकंड खानखा सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बनाए। उसके बाद क्या हुआ? खानखा की जो डिजाइनिंग थी मीनार और गुंबद की, ये मस्जिदों के लिए भी इस्तेमाल होना शुरू हो गई। और अब क्या बन गया? पॉलिटिकल पावर वालों के लिए जरूरत बनी वो चीज। समझ में आ रहा? कंदीला जलाना, रोशनी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी मस्जिद नबी में गए ऐसा करे बोल के सुने? कभी कोई सहाबा करे बोल के सुने? लेकिन आज हम लोग जब मस्जिदों में जाते करते थे वो रोशनी का कॉन्सेप्ट, अगरचे के गैर शऊरी तौर पर कर रहे हैं, लेकिन मोहब्बत तो हो गई रोशनी से। रोशनी जलाओ भाई, रोशनी रहना भाई। अल्लाह ताला ये रोशनी रखो बोले, इसको तो पूरा बुझा के रख दिए नौज बिल्ला। कोई गुंजाइश नहीं है दिलों में। सिलका रहता खंदिला फिर रहे, रोशनी होगी, समझ रहे उससे? समझ में आ रहा आपको? तो खानखाहों से ये जो तस्वुर बना, यही बनते बनते क्या हो गया? मुसलमानों में वही एक ग्रुप आ गया पूरा। कौन सा ग्रुप? हमारे बगैर कुरान कैसा समझते, कुछ भी तफसीर कर देंगे, कुछ भी बयान कर देंगे। नहीं समझे? कुछ भी। तो क्या करना उसके लिए? इजाजा लेना। क्या लेना? जिसको आपकी यूनिवर्सिटी में आज पीएचडी की डिग्री बोल रहे हैं, सीरियस बोल रहे हैं बात। पीएचडी का कॉन्सेप्ट मुसलमानों के इजाजत से आया। इजाजा उमूमन क्या होता? असल जो इजाजा था वो कुरान की खिरात के लिए शुरू हुआ है। कुरान की खिरात पर तजवीद। भाई आप कुरान, आपके उस्ताद कौन है? मेरे फुला उस्ताद है। अच्छा, उन्होंने किससे सीखी है भाई तजवीद? उनको कौन इजाजत दी है सिखाओ बोल के? तो उनके उस्ताद उनको इजाजत दी है। तो पुराने जमाने में ताबईन, तबे ताबईन के दौर में, जैसा अब्दुल्ला इब्ने मसूद साहबी है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कुरान सीखो, तो ताबईन उनकी खिदमत में 10-10 साल लग के कुरान सीखते थे। जब इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला मुतमईन हो गए तजवीद सही है, खिरात सही है, उन्होंने मुतमईन होकर बोलते थे जाओ मैं तुमको इजाजत दे रहा हूं, तुम जाके सिखाओ। यह है इजाजा। फिर वो ताबईन की खिदमत में 10-10 साल तबे ताबईन लगे। समझा? ये दौर चलते गया यहां तक कि ये कहां पे आ गया अब? जिसको आप आपके रेगुलर मदरसों के कोर्सेस बने, ये कोर्सेस में डिग्री मिलना शुरू हुई। तो अब जितने भी अपने आप को 4 साल का कोर्स करके, 8 साल का कोर्स करके आलिम बोलते, इनके सर्टिफिकेट पे आलिम लिखा हुआ नहीं रहता। आलिम पीएचडी के बराबर आता, वो इजाजा वाला होता। इनको तालीब इल्म रहता।
ہاں 4 سال انہوں مکمل کر لیا اس کورس کے, 8 سال کا تخصص کر لیا اس کورس میں. عالم وہ اجازہ ملنا ان کو, پی ایچ ڈی, ہاں آپ جا کر تم بھی بانٹ سکتے. یہ ہوتے ہوتے ہوا کیا, ایسے علماء آئے جن کے پاس چاپلوس چمچے گھسے ہمارے, شیخ 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 شیخ. تو شیخ کے پاس 100-200 لائبریری میں کتاباں لکھے ہوئے ہیں. شیخ کی خدمت کرے, ان کے بیوی بچوں کی خدمت کرے, ترکاری لا کے دیے, جوتے پالش مارے ان کے, ہر چیز کرے شیخ کی. شیخ بہت متاثر تھے ان سے. شیخ کو بولے شیخ میرے کو اجازہ ہے کیا؟ شیخ اجازہ ہے بول دیا ان کو. تو اب انہوں ایک چیز بیان کر رہے ہیں, ارے بھائی یہ کہاں سے سیکھے آپ؟ شیخ سے سیکھے. سنے شیخ سے نہیں, ان کے پاس ایک کتاب تھی. تو اب جو اجازہ مل رہا ہے اکثر ایسے اجازہ مل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ یہ کس چیز کے لیے ہے؟ مخصوص علوم کے لیے ہے. اب ایک چیز بتاتا ہوں, حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلغوا انی, یہ 3-4 جگہ صحیح البخاری میں آئی ہے حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو تم کو معلوم ہے ان کو بتا دو جو یہاں موجود نہیں ہے. ہو سکتا ہے سننے والا کہنے والے سے بہتر سمجھے اس بات کو. تو اب اجازہ کنڈیشن کیسا بن سکتا؟ محمد صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ سنا دو ان کو. ہو سکتا ہے جو تم سے سن رہا میری اس بات کو تم سے زیادہ بہتر سمجھ جائے. اور انکنڈیشنل کیا بتایا گیا؟ بلغوا انی, میری ایک بات بھی معلوم ہے. نبی کی کون سی بات کے بارے میں حکم آیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. یہ جو تم کو معلوم ہے, جتنا معلوم ہے پہنچانا شروع کرو. ہو سکتا تم جس کو سنا رہے انہیں تم سے بہتر اس کو سمجھ جائے. لیکن اپنے پاس بھی کیا ہوا, وہی کلرجی کو لائے. یہ پورے پوائنٹس کب کے بتا رہا ہوں میں, یہ اپنا پوائنٹ کیوں لایا؟ زیادہ بات سمجھانے کو کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ خرابی کیا آئی جس کے لیے دعا کی جا رہی غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. یہی خرابی آ گئی تھی کہ ان کا ایک طبقہ پوری قوم کو ان کے دور کی اللہ کی کتاب سے دور کر چکا تھا. سب سے بڑی خرابی. اگر آپ کو کوئی قرآن سے دور کر دے رہا, اس سے بڑی تباہی کیا ہے آپ کے؟ اس سے بڑا دشمن کون ہے آپ کا؟ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ خرابی اس قوم میں کیا آئی؟ جب کتاب سے قوم دور ہوئی, اللہ سے دور ہو گئی. جب اللہ سے دور ہو گئی, نافرمانی پہ اتر گئی. نافرمانی پہ جب اتری تو پھر اب سزا کی مستحق ہو گئی, لعنت کی مستحق ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات آپ لوگوں کو؟ یہ ابھی بیک گراؤنڈ میرا ختم نہیں ہوا, آج مجبوراً یہاں روک دینا پڑ رہا میرے کو. انشاءاللہ اللہ چاہا تو اگلے ہفتے اس کے آگے بڑھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آیاتوں کی شروعات کریں گے. لیکن یہاں تک موٹا موٹا کیا سمجھ میں آیا؟ 600 سال کوئی نبی نہیں ہے, کوئی رسول نہیں ہے. لیکن 600 سال نہیں, 3000 سال پہلے سے 2 بڑی سلطنتیں ٹھہری ہوئی ہیں جس کے پاس آرکیٹیکچر ہے, آرمی ہے, لائبریری ہے, سائنٹیفک ریسرچ ہے, فلسفی ہے, میتھمیٹکس ہے, سوشل سٹڈیز ہے, سیوکس ہے. ہر چیز لے کے 2 بڑی قومیں, فارس روم ٹھہرے ہوئے, گریک تھی روم سے پہلے, یہ پورے ٹھہرے ہوئے, ہر چیز لے کے ٹھہرے ہوئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا, ہیومینٹی میں, ہیومینیٹیرین ورک میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں, پھر بھی بے چین ہے. نبی رسول کوئی بھی نہیں آ رہے. اب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب بھیجی جا رہی قرآن. پہلا حکم کیا ہو رہا؟ حکم کے ساتھ وہی شروع ہو رہی. اسلام کی شروعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہوئی؟ قرآن کے آنے کے بعد کے تعلیمات کی حکم پہ ہوئی. کس حکم پہ ہوئی؟ پڑھیے. تو آج ہمارے لوگ لے کے آ کے کیا کچھ پڑھا رہے ہیں اس کو, پڑھو بول کے. جو اللہ اصل پڑھو بولے اس کو تو کانگیز ڈال دیے. اور جو مسلمان یہ جملہ بولتا بھائی دین کے ساتھ دنیا بھی رہنا, اللہ کی قسم کفر بکرا انہیں, کیونکہ انہیں اسلام کو نہیں سمجھا, انہیں ایمان ہی نہیں لایا اللہ کے اوپر. کیونکہ اللہ کے پاس دنیا کو اللہ کے حکم سے گزارنے کا نام دین ہے. دنیا اور دین الگ نہیں کرے اللہ تعالیٰ. دنیا کو اللہ کے حکم سے گزارنے کا نام ہی دین ہے. اگر تو بول رہا کہ دین اور دنیا کا مطلب تیری نظر میں اللہ کے احکامات میری زندگی میں کام آنے والے نہیں ہیں,
اللہ اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ دنیا کے لیے تو دین دیا گیا، اب تو دین اور دنیا کو الگ کر دے رہا. تو وہی کام کر رہا جو گریک اور رومن فلاسفرز کرے، پرشین فلاسفرز کر کے پوری قوم کی واٹ لگائے، اور یہودیاں اور عیسائیاں الگ طریقے سے واٹ لگائے. ان کے رہبر اور ان کے رہنما بولے تم لوگ کتاب نہیں سمجھ سکتے بغیر ہمارے، اور خود انہوں نہیں سمجھے، خود بھی گمراہ ہوئے، سب کو گمراہ کرے ساتھ میں. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.